وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کرو فقط اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے یہ ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ اگر اس میں دکھاوا ہوا تو اللہ تیرے حج کو بھی تیرے منہ پہ مار دے گا، تیرے عمرے کو بھی تیرے منہ پہ مار دے گا۔ آج انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اسے افسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، ہمارا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، ہمارا عمرہ قبول بھی ہوگا یا نہیں قبول ہوگا۔ انسان نہیں غور و فکر کرتا ہے۔ آج انسان، بہت سارے لوگ اس نیت سے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، اس نیت سے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھے اچھے القاب سے پکاریں، اس نیت سے جاتے ہیں کہ لوگ ہماری تعظیم و توقیر کریں، لوگ ہماری عزت کریں۔ ارے اللہ نے تو فرمایا تھا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کرو محض اللہ کے لیے، تو نے دنیا والوں کے لیے، تاکہ لوگ تجھے حاجی کہیں، اس نیت سے تو نے حج کیا تو یاد رکھنا اللہ کو نہ تیرے حج کی ضرورت ہے نہ تیرے عمرے کی ضرورت ہے۔ اللہ حج اور عمرہ اسی کا قبول فرماتا ہے جس کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ آج انسان کو ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے، آج انسان کو ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ دولت حرام کی ہے یا حلال کی ہے، یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ دولت ہم نے کسی غریب کا حق مار کر کے لیا ہے یا کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے لیا ہے یا کسی پہ ظلم کر کے لیا ہے یا بھائی کا حق چھین کر کے لیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، بھائی ناراض ہے تو اسے ناراض ہی رہنے دو، جاؤ عمرہ کرنے کے لیے حضور کا روزہ دیکھنے چلے جاؤ۔ ارے وہ نبی جس نے رشتوں کا ہمیں محبت اور اخلاص کے ساتھ نبھانے کا حکم دیا ہے، ہم اس نبی کی بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے روزے کو دیکھنے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کبھی غور بھی کیا ہے کہ آخر جب وہاں تم جاؤ گے اور کسی کا حق مار کر کے جاؤ گے، کسی کا روپیہ دوسرے پہ ظلم کر کے لے کر کے جاؤ گے، تو اللہ کو تمہارے عمرے کی ضرورت ہوگی، اللہ کو تمہارے نہ حج کی ضرورت ہوگی نہ تمہارے عمرے کی ضرورت ہوگی۔ یاد رکھو میرے پیارے، جب انسان جائے گا وہاں دوسرے کی دولت ہضم کر کے جائے گا، دوسرے پہ ظلم کر کے پیسے لے کر کے جائے گا، تو یاد رکھو جیسا وہ جائے گا ویسے ہی واپس لوٹ کر کے آ جائے گا، ایک ذرہ برابر اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے یا حج کرنے کے لیے جا رہے، اگر ایک روپیہ بھی کسی کا ظلم سے لے لیا تو یاد رکھنا یہ عمرہ قیامت کے دن تمہارے منہ پہ تمہارے عذاب کی شکل میں مار دیا جائے گا۔ نہیں، اللہ کو ضرورت ہے۔ ذرا غور کرو میرے عزیزوں، حج اور عمرہ اسی کے لیے ہے جس کی دولت حلال کی ہو، جس کے پاس ایک روپیہ بھی حرام کا نہ ہو۔ کسی بزرگ سے پوچھا تھا، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے قبول ہونے اور نہ قبول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انسان کیسے پہچانے کہ اس کا حج قبول ہو گیا، اس کا عمرہ قبول ہو گیا یا نہیں قبول ہوا؟ تو بزرگ نے فرمایا تھا اگر انسان جیسا گیا ہے اگر وہ ویسا ہی واپس لوٹ کر کے آ جائے تو سمجھ لینا اس کا نہ عمرہ قبول ہوا ہے نہ اس کا حج قبول ہوا ہے۔ فرمایا اگر وہ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس کے اندر تبدیلی آ گئی، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، پانچوں وقت کی نماز کو باجماعت سے پڑھتا ہے، کسی غریب پہ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا ہے، تو سمجھ لینا بارگاہ الہی میں اس کا حج قبول ہو گیا ہے، بارگاہ الہی میں اس کا عمرہ قبول ہو گیا ہے۔ لیکن آج حالات یہ ہو گئے،
انسان جاتا ہے پھر جب وہاں سے واپس آ جاتا ہے، نہ اس کے چہرے پہ کوئی رونق ہوتی ہے، نہ اس کے چہرے پہ وہ نور ہوتا ہے جیسا نور ہونا چاہیے۔ ارے حضور نے تو فرمایا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کریں، اللہ اکبر، اس نے وہاں اللہ اکبر روضۃ الجنہ کو بھی دیکھا ہوگا، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں من بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس نے ریاض الجنہ کو بھی دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ جگہ جنت کی جگہ ہے، اس نے وہ جگہ کو بھی دیکھا ہوگا، لیکن اس کا حج بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا، اس کا عمرہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، نہ اس کے چہرے پہ کوئی رونق ہے، نہ اس کے چہرے میں وہ کشش ہے۔ اللہ اکبر، جب گیا تھا تب بھی یہ نمازوں کو ترک کرتا تھا، جب آیا ہے تب بھی یہ نمازوں کو ترک کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ پہلے عوام کے اندر رہ رہا تھا، گالی گلوچ کر رہا تھا، ویسے ہی اللہ اکبر عمرہ یا حج سے آنے کے بعد بھی گالی گلوچ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہی تمہارا عمرہ اور یہی تمہارا حج قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ سمجھ لینا کہ تمہارا نہ حج قبول ہوا ہے نہ تمہارا عمرہ قبول ہوا ہے۔ اللہ اکبر، انسان وہاں جاتا ہے کس لیے؟ ارے وہ ایسی پاکیزہ جگہ ہے جس جگہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے صبح سلام حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 70,000 شام کو فرشتے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے کس نے یہ نہضت کدھر کی ہے؟ ہاں، یہ تو وہ پاکیزہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودو شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ ارے یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے جس جگہ کے بارے میں فرمایا گیا اللہ اکبر یہاں تیزی کے ساتھ چلنا منع ہے، اللہ اکبر یہاں اونچی آواز کر کے بھی بات نہ کرو، اگر حضور کی بارگاہ میں گستاخی کر دی تو یاد رکھنا تمہاری نیکیوں کو تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، اللہ اکبر، اس زمین کا ادب میرے امام نے سکھایا ہے۔ خار صحرائے مدینہ پاؤں میں کیا کام تجھے، آ میری جان دل میں آ، اس دل میں ہے رشت، اس دل میں ہے رستہ تیرا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں میرے عزیزوں، اللہ اکبر، امام احمد رضا خان جب حج کرنے کے لیے گئے، آپ کے پیر میں جب کانٹا چبھ گیا تو میرے امام نے کہا اللہ اکبر، خار صحرائے مدینہ پاؤں میں کیا کام تجھے، آ میری جان دل میں آ، اس دل میں ہے رستہ تیرا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے کانٹے، اس کانٹے کو پیر سے نکالا، اس کو چوما، چومنے کے بعد میرے امام نے کہا تھا اے کانٹے سن لے، تو اتنی پاکیزہ جگہ کا کانٹا ہے، اتنی مقدس زمین کا کانٹا ہے، تیری جگہ میرے پیر میں نہیں، تیرے اللہ اکبر میرے دل میں ہے۔ یہ ادب ہمارے احمد رضا نے سکھایا ہے۔ پھر آخر انسان جیسا جاتا ہے ویسا کیوں واپس چلا آتا ہے؟ میرے بھائی جب اتنی مقدس جگہ پہ جا رہے ہیں، ارے یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ اکبر بڑے بڑے دولت مند نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن ایک غریب انسان رکشہ چلانے والا پہنچ جاتا ہے، ایک غریب انسان جوتی سلنے والا پہنچ جاتا ہے، ایک غریب انسان اللہ اکبر حضور کی مقدس زمین پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب اتنی پاکیزہ جگہ سے بلاوا آئے تو سنو، اللہ اکبر، جب حضور کی بارگاہ میں جانا، اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، حضور کی بارگاہ میں اللہ اکبر ادب کے ساتھ اس زمین پر رہنا، جب اللہ رب العزت کے گھر یعنی بیت اللہ شریف میں جائیں، اللہ اکبر اس جگہ جب جائیں اور اس جگہ بیٹھ کر کے اللہ اکبر نماز پڑھیں، سامنے وہ سب سے پاکیزہ گھر ہو جس کو کعبہ کہتے ہیں، جب کعبہ شریف سامنے ہو، اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے رو رو کر کے دعائیں مانگے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جیسے گئے تھے ویسے نہ واپس آئے، اللہ اکبر، جب پلٹ کر کے آئے تو ایسے اپنی زندگی کو گزارے کہ جب تلک ہم جیئیں گے تو حضور کے لیے جیئیں
مانگیں گے جب تلک اللہ اکبر مرے اللہ اکبر اگر مریں گے تو حضور کے قدموں پہ مریں گے, حضور کے نام پر اپنی جان کو قربان کریں گے. میرے عزیزوں جب حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں اللہ اکبر, جب وہاں سے واپس آئیں تو دل کے اندر ارادہ یہ نہ رکھیں لوگ ہمیں حاجی کہیں گے, دل کے اندر ارادہ یہ نہ رکھیں کہ لوگ ہماری عزت کریں گے, دل کے اندر یہ نہ کہیں لوگ ہمیں اللہ اکبر بہت بڑا انسان سمجھیں گے, بہت قابل انسان سمجھیں گے. ارے اگر تو اللہ کا ہو جائے گا تو یاد رکھنا یہ دنیا کے لوگ تیرے قدموں پہ آ کر کے گریں گے, ویسا انسان بن کر کے دکھا. اللہ اکبر. اگر حج کرنے سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا, اگر عمرہ کرنے سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا تو تجھ پہ لازم ہے کہ جب حج کرنے کے بعد آئے تو نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا ہے.